بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منحوس عورت کی 3 نشانیاں، جتنی جلدی ہو سکے اس سے جان چھڑوا لو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا، منحوس عورت کی کیا نشانیاں ہوتی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایسی عورت میں 3 نشانیاں ضرور ہوتی ہیں۔ اگر کسی عورت میں یہ 3 باتیں صاف نظر آنے لگیں تو بہتر ہے جلدی اس سے دور ہو جاؤ۔ ہم سب جانتے ہیں کہ معاشرہ مرد اور عورت دونوں سے بنتا ہے۔ صرف مرد کی محنت سے ترقی نہیں ہوتی، عورت بھی ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ دنیا کا کوئی بھی مذہب یا قوم عورت کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتا۔ اسلام نے عورت کو عزت، مقام اور حقوق دیے ہیں۔ اسلام سے پہلے عورت کو کمتر سمجھا جاتا تھا، لیکن اسلام نے ان جاہلانہ رسموں کو ختم کیا جو عورت کو ذلیل کرتے تھے۔ اسلام نے عورت کو ماں، بیوی، بہن اور بیٹی کی صورت میں عزت دی اور بتایا کہ عورت کا اصل مقام اس کا گھر ہے، جہاں وہ اپنی چھوٹی سی دنیا کی مالکہ ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک اچھے مرد کی خوبی یہ ہے کہ اس کی وجہ سے کسی بھی عورت کی آنکھ میں آنسو نہ آئے۔ اسلام نے عورت کو بہت عزت دی ہے۔ بیٹی بن کر گھر میں خوشی لاتی ہے، بہن بن کر بھائی کا سہارا بنتی ہے، بیوی بن کر شوہر کا ساتھ دیتی ہے، ماں بن کر جنت کا درجہ حاصل کرتی ہے۔ اسلام نے مرد کو عورت کا محافظ بنایا ہے اور رشتوں کی اہمیت کو واضح کیا ہے، جیسے ماں، بہن، خالہ، پھوپھی وغیرہ۔ عورت کی کچھ خوبیاں اسے عزت دار اور پیاری بناتی ہیں، لیکن کچھ غلطیاں ایسی بھی ہیں جن کی وجہ سے عورت کا منحوس سمجھا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اگر عورت میں 3 خاص خامیاں ہوں تو وہ منحوس کہلاتی ہے۔ ان باتوں سے بچنا چاہیے۔ تمام خواتین کو یہ باتیں یاد رکھنی چاہیے کہ جب بھی عورتوں کی نیک خوبیوں کی بات ہوگی تو شوہر کی فرما برداری سر فہرست ہوگی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نیک عورتیں وہ ہیں جو شوہر کی فرما بردار ہیں اور اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے مال اور آبرو کی حفاظت کرنے والی ہیں۔ اسلام میں نیک عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی فرما بردار ہو۔ قرآن میں بھی اللہ فرماتا ہے کہ نیک عورتیں وہ ہیں جو اپنے شوہروں کی بات مانتی ہیں اور غیر موجودگی میں ان کے مال اور عزت کی حفاظت کرتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے اچھی عورت کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت جسے دیکھ کر شوہر خوش ہو، جس کے کہنے پر وہ بات مانے اور کسی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت اور مال کی حفاظت کرے۔ نماز سب سے بڑی عبادت ہے، مگر اسلام نے شوہر کے مقام کو اتنا بلند کیا کہ اس کی اطاعت کو بھی بہت اہم قرار دیا۔ اسلام نے شوہر کا مقام و مرتبہ واضح کرنے کے لیے اتنی بڑی مثال بیان کی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ اپنے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو دوسرا حکم بیوی کو دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ عورت اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی کہ جب تک وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے، حتیٰ کہ اس کا شوہر اسے بلائے اور وہ سواری پر سوار ہو تب بھی وہ اس کا حکم بجا لائے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس شوہر کو اپنی بیوی سے تکلیف پہنچتی ہے، جنت کی حوریں اس بیوی کو بددعا دیتی ہیں۔ اور نیک عورت کی ایک خوبی اور ستر حاجات کی مکمل پابندی کرنا بھی مسلمان عورتوں کے لیے پردہ کرنا اسلام کی خصوصیت میں ہے۔ ایک ہے کہ پردہ مسلمان عورت کی عزت اور وقار کا محافظ ہے۔ پردہ ایک رحمت ہے۔ اسلام کی عورت کو انتہائی بیش قیمت سرمایہ قرار دیا گیا ہے، اسی لیے اس کی حفاظت کا خصوصی انتظام بھی کیا گیا ہے۔
زمانہ جاہلیت میں پردے کا کوئی رواج نہیں تھا، یہ صرف اور صرف دین اسلام میں ہے۔ ایک خوبصورت تحفہ ہے۔ ناظرین، خواتین میں یہ بھی جان رہے ہیں کہ ان کے لیے اپنے شوہر کی اطاعت دنیا آخرت کے لیے کتنی اہم ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی تاکید اس طرح سے آئی ہے کہ عورت جو کام بھی کرے اس سے پہلے اپنے شوہر سے اجازت لے لے۔ روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ بھی نہ رکھے۔ اس کے علاوہ بھی چند اور احادیث بیان کریں گے، لیکن اس سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا وہ فرمان بیان کرتے ہیں کہ جس میں آپ رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ بدبخت اور منحوس عورت کی 3 نشانیاں کون کون سی ہیں۔ ناظرین، روایت میں ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا علی، وہ کون سی عورت ہے جو گھر کے لیے منحوس ہوتی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے نیک بندے، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو منحوس پیدا نہیں کیا۔ اللہ نے کسی بھی انسان کو منحوس پیدا نہیں کیا، مگر افسوس کہ یہ انسان کے اپنی ہی اعمال ہوتے ہیں جو اسے منحوس اور بدبخت بنا دیتے ہیں اور اسے پریشانی میں دھکیل دیتے ہیں، اور یہ 3 عیب عورت کو منحوس اور بدبخت بنا دیتے ہیں۔ اس شخص نے سوال کیا، یا علی، وہ کون سے 3 اعمال ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ عورت اپنے گھر کے لیے پریشانی اور تباہی کا سبب بنتی ہے جس عورت میں یہ 3 عیب پائے جاتے ہوں۔ پہلا یہ کہ وہ اپنے گھر والوں کی غیبت کرتی ہو، یعنی اپنے گھر والوں کے عیب اور اپنے گھر والوں کے اندر کی باتیں ادھر ادھر لوگوں کو پہنچ جاتی ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ وہ ہر بات پر جھوٹ بولتی ہے۔ اور تیسرا یہ کہ وہ اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے۔ محترم ناظرین، جان لیجئے، یہ 3 عادتیں جس عورت میں بھی ہوں گی تو وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی برباد کر دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مطابق منحوس اور بدبخت عورت کی 3 نشانیاں یہ ہیں۔ ایسی عورت جو ہر وقت جھگڑا کرے، بد زبان ہو اور شوہر یا دوسروں سے بدتمیزی سے بات کرے، اس کی زبان میں نرمی نہ ہو بلکہ ہر بات میں تلخی ہو۔ ایسی عورت جو شوہر کے کسی بات یا محنت کی قدر نہ کرے، ہمیشہ شکوہ شکایت کرتی رہے، کبھی خوش نہ ہو اور ہر چیز میں نقص نکالتی رہے۔ جو عورت ہر وقت دوسروں کے مال، شوہر، گھر یا زندگی کو دیکھ کر جلے، حسد کرے اور اپنی زندگی سے ناخوش رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر عورت میں یہ 3 نشانیاں ظاہر ہوں تو ایسے رشتے سے جلدی جان چھڑا لینی چاہیے، کیونکہ ایسی عورت گھر کا سکون ختم کر دیتی ہے۔ ان بری عادات کی وجہ سے اس کے گھر کا سکون تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ یہ 3 کام کسی بھی عورت کو نہیں کرنے چاہیے۔ اللہ تعالی ہماری تمام بہنوں، ماں اور بیٹیوں کو قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کسی ایک نام کو ضرور ٹائپ کریں، اور ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیرا۔